ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، چلے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، جو کہ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 3 ہے اور جس کا عنوان ہے شاعر کشمیر مہجور۔ بچوں، جیسے کہ آپ سب لوگوں نے مہجور کے بارے میں سنا ہوگا، وہ کون تھے؟ اگر کسی نے نہیں سنا ہوگا تو اس نے نام سنا ہوگا، تو اگر کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس سبق میں ہم جانیں گے مہجور کون تھا، میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ شاعر کس کو کہتے ہیں۔ بچوں، شاعر اس شخص کو کہتے ہیں جو شاعری جانتا ہو۔ مہجور بھی ایک شاعر تھے، کشمیری زبان کے شاعر تھے، نہ صرف کشمیری زبان کے ہی بلکہ فارسی اور اردو میں بھی انہوں نے کئی ساری نظمیں، غزلیں لکھی ہے۔ تو بچوں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ شاعر کشمیر مہجور کا پورا نام پیرزادہ غلام محمد تھا۔ وہ متری گام ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ شاعر کشمیر جس کو ہم مہجور کہتے ہیں، اس کا اصلی نام جو تھا وہ پیرزادہ غلام محمد تھا۔ وہ متری گام ضلع پلوامہ میں 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے، یعنی وہ جو مہجور تھے متری گام کہاں پہ ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہے۔ جیسے کہ کشمیر کے 3 حصے ہیں بچوں، ایک سینٹرل کشمیر سری نگر، نارتھ کشمیر اور ساؤتھ کشمیر۔ تو جو مہجور تھا وہ ساؤتھ کشمیر سے آتا ہے۔ پلوامہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہ اسی میں پیدا ہوئے، پلوامہ ڈسٹرکٹ میں۔ وہ ساؤتھ کشمیر کے حصے میں آتا ہے۔ تو پلوامہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے متری گام، وہیں وہ پیدا ہوئے۔ وہ 11 اگست 1887 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پیر عبداللہ تھا اور والدہ کا نام سیدہ بیگم تھا، یعنی جو مہجور کے والد تھے، باپ تھا، ان کا نام کیا تھا؟ پیر عبداللہ شاہ، اور ان کی ماں کا نام سیدہ بیگم تھا۔ مہجور کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی، یعنی مہجور کی جو پہلی تعلیم ہے وہ کسی اسکول میں نہیں ہوئی بلکہ گھر میں ہی ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ وہ بچپن سے ہی، یعنی جب وہ چھوٹی عمر کے تھے، وہ بہت ذہین تھے۔ ذہین مطلب عقل مند، یعنی انٹیلیجنٹ تھے۔ انہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، یعنی وہ علم حاصل کرنے کے بڑے شوقین تھے۔ انہوں نے ترال جا کے علی گنائی عاشق ترالی سے بھی درس لیا، یعنی انہوں نے، وہ بھی ساؤتھ کشمیر کا ہی ایک ڈسٹرکٹ ہے ترال، انہوں نے وہیں سے ایک وہ بھی شاعر تھے، عاشق ترالی سے درس لیا۔ درس مطلب سبق۔ بعد میں مروجہ تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ نصرت الاسلام سری نگر میں داخلہ لیا۔ بعد میں انہوں نے، مروجہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ مروجہ ہوتا ہے جس کام کا رواج ہو، یعنی مروجہ تعلیم اس زمانے میں، جو اس زمانے جب مہجور پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں جس تعلیم کا رواج ہوا کرتا تھا، انہوں نے وہی تعلیم حاصل کی، یعنی اس کو ہم ٹرینڈی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹرینڈی۔ تو وہ تعلیم انہوں نے کہاں حاصل کی؟ مدرسہ، ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا نصرت الاسلام، جو کہ سری نگر میں واقع ہے۔ انہوں نے وہیں پہ اپنا ایڈمیشن، داخلہ مینس ایڈمیشن لیا۔ مہجور کی طبیعت میں خودداری تھی، اس لیے پیر مریدی کے آبائی پیشہ پر خود کما کر کھانے کی ترجیح تھی۔ بولتے ہیں کہ مہجور جو تھا وہ بہت خوددار تھا، ان کا جو نفس تھا وہ بہت خوددار ٹائپ کا تھا، جو ان کی پرسنالٹی تھی وہ اس میں خودداری تھی، یعنی وہ بزدل نہیں تھے، وہ کام چور نہیں تھے۔ ان کے جیسے کہ ان کے جو خاندانی جو رواج تھا وہ پیر مریدی کرتا تھا، یعنی ان کے دادا پردادا ان کے والد صاحب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پیر مریدی کرتے تھے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پڑھا یہاں پہ، وہ خوددار طبیعت ان کی تھی، خودداری، ان کی طبیعت میں خودداری تھی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر، یعنی انہوں نے خود پیسے کمانے کو ترجیح دی، یعنی انہوں نے بولا میں اگر کھاؤں گا تو خود کی کمائی کھاؤں گا۔
مہجور، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو مہجور کے نام پہ یہ اس کو علامت بت کہتے ہیں، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ شاعر اکثر اپنے نام پہ کے اوپر اپنے تخلص کے اوپر لگاتے ہیں. یہ تخلص مطلب جس نام سے شاعر مشہور ہو تو اس پہ لگاتے تاکہ یہ پہچانا جائے یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے بلکہ ان کا تخلص ہے، اور تخلص اکثر شاعر اپنی شاعری میں ہی یوز کرتا ہے. مہجور نے پہلی بار 1905 میں پنجاب کا سفر کیا. تو مہجور چونکہ سفر بھی انہوں نے پہلی بار زندگی میں جو سفر انہوں نے کیا وہ 1905 میں کیا، اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی. یعنی سفر کے دوران ہم اکثر لوگوں سے ملتے تو انہوں نے بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی، یعنی وہ ان سے ملے. اسی سفر کے دوران مہجور نے شاعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا. تو اسی سفر کے دوران انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا. آغاز مینس شروعات کی، یعنی انہوں نے اسی سفر جب وہ پنجاب جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے شاعر گوئی کا یعنی شعر لکھنا سٹارٹ کیا. 1908 عیسوی میں شجرکش کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور لداخ بھیج دیے گئے. یعنی ان کو پھر جاب ملی. کس میں ملی؟ شجرکش کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو نسب نامہ لکھنے والا، یعنی فیملی ٹری آپ کو پتہ ہی ہوگا. شجر نامہ جو ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم جانتے ہیں کہ کہاں کون کہاں سے آیا ہے، اس کے دادا پردادا، ان کے والد ماں، ان کی کون مطلب ان کے پورے خاندان کا فیملی ٹری. اسی کی حیثیت سے یعنی وہ لوگوں کا نسب نامہ لکھتے تھے. اسی کی حیثیت سے ان کو جاب ملی اور جس کی وجہ سے ان کو لداخ جانا پڑا، یعنی ان کی پوسٹنگ وہیں پہ تھی. بعد میں ان کو ایک جاب بھی ملی، یعنی یہ کیا پٹواری وہ بنے، ریجنل ایڈمنسٹریٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اور پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے تھے. اور وہ پھر اسی مطلب پٹواری ہی بنے اور اسی میں کام کر رہے تھے. مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، حاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں رہنا پڑا. یعنی جو ہی مہجور کے جو جاب کا سلسلہ چلا وہ بہت ساری جگہوں میں ان کو جانا پڑا. یعنی ان کو ٹرانسفر کی جاتی تھی کہاں لداخ، کرگل، حاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گام میں ان کو جانا پڑا. اس دوران مہجور کی طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنا خوش گھر میں رہ سکتے ہیں اتنا ہم کہیں نہیں خوش رہ سکتے. جو شخص اپنے گھر سے دور رہتا ہے اس کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ اس کو مہجور کو یہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، مصیبتیں اٹھانی پڑی. 3 بار معطل کیے گئے، یعنی ان کو ملتوی بھی کیا، سسپینڈ کیا ان کو 3 بار. پٹواری بننے کے بعد ایک ترقی بھی نصیب نہ ہوئی. یعنی میں نے کہ آپ کو ہم نے پہلے ہی پڑھا وہ پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے. یعنی ان کو پروموشن اس جاب میں، یعنی پٹواری ہی ریٹائرڈ بھی آئے تو ان کو اسی میں ایک ترقی بھی نصیب نہیں ہوئی، یعنی ان کو پروموشن نہیں ہوئی. ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے. یعنی جو مہجور کا افسر تھا وہ ان کے لیاقت مین سمجھداری، عقل مندی، ان کا جو اچھا ذہن رکھنے والے تھے ان کی انٹیلیجنس سے وہ جلتے تھے، یعنی جیلسی فیل کرتے تھے. شخصی راج کا دور تھا. یعنی اس زمانے میں جب مہجور پٹواری تھے اس زمانے میں شخصی راج تھا. شخصی راج مطلب ہوتا ہے کہ خاندانی راج. شخصی راج ہوتا ہے خاندانی حکومت، جیسے کہ ڈوگرا راج رہ چکا ہے ویسے ہی تھا. تو اسی لیے اگر مہجور کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرتا تھا وہ درج نہیں کی جاتی تھی، اس پہ کوئی غور نہیں کرتے تھے. مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں. بولتے کہ مہجور کشمیر کا پہلا کشمیری شاعر ہے جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے، جو کہ لوگوں میں بہت مقبول ہوئے. چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہیں.
کشمیر میں ان کے گیت ابھی بھی گاتے ہیں، غزلیں گائی جاتی ہے، کسان کھیتوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے نغمے گائے جاتے ہیں، بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں، یعنی بچے کبھی کبھی گنگناتے ہیں، باغوں میں کھیلتے کھیلتے ان کے گیت گاتے ہیں، عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر مہجور کا کلام گاتی تھی، شادیوں میں ایون تہواروں پہ بہت سارے موقعوں پہ ان کے کلام گائے جاتے ہیں۔ ایون یہ کہ مہجور اپنے فری ٹائم میں کبھی بیکار نہیں رہتے تھے، وہ شاعری کرتے تھے۔ ان کی نظم، ان کی جو پہلی نظم ہے اس کا نام ہے ون تہے وسیع، اور جو انہوں نے 1918 یعنی 1918 میں لکھی، یہ 1918 میں جو کہ پبلش ہو گئی، وہ بہت مشہور نظم ہے ون تہے وسیع، انہوں نے بہت ساری شاعری کی ہے۔ تو پیارے بچوں، میں نے کچھ جو ہم نے یہ سبق پڑھا اس میں کچھ مشکل الفاظ ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے۔ ان کا یہ ہے، ابتدائی ہم نے اس سبق میں پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلی تعلیم، پہلی ابتدائی تعلیم ہم نے پڑھا تھا، مطلب اس نے پہلی تعلیم۔ ذہین ہوتا ہے عقل مند یعنی انٹیلیجنٹ، درس ہوتا ہے سبق، مروجہ ہوتا ہے جس کام کا رواج ہو یعنی ٹرینڈی، میں نے آپ کو بولا بھی تھا، پیشہ ہوتا ہے کام یعنی جاب، ترجیح ہوتا ہے اہمیت دینا یعنی امپورٹنس دینا، کسی چیز کو امپورٹنس دینا، آغاز شروعات، شجر کش نسب نامہ، معطل ہوتا ہے ملتوی کرنا، شخصی راج ہوتا ہے ذاتی حکومت، عوام ہوتا ہے لوگ، اور مقبول ہوتا ہے مشہور۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، آپ اس کو دہرائیے گا۔ خدا حافظ۔